دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف کون؟ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، بادشاہ سلامت، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سا سامان عیش و عشرت کے لیے روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام تو کیا ہوگا۔ بادشاہ بڑے دردناک لہجے سے بولا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 80، 100، 150 سال ہے، اس کے لیے تو انتھک جد و جہد کرتے ہیں، مگر اس دائمی زندگی یعنی جو ہمیشہ باقی رہے گی، جس کی کوئی مدت نہیں، اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ تلخ حقیقت، ہم اپنے لیے تو ویسے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب راہ خدا میں دینے کی باری آئے تو جیب میں سکے ڈھونڈتے ہیں۔ For more motivational, inspirational, useful and interesting videos, subscribe to YouTube channel and don't forget to like Facebook page.